ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کے خلاصہ مضامین قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ الزخرف اس کا رکوع نمبر 5 ہے، جس کا عنوان ہے آل فرعون کی بد نصیبی۔ 5ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ ان بد نصیبوں نے ان نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے بطور سزا ان پر عذاب بھیجے تاکہ وہ اپنے جرائم پر نادم ہوں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے عذاب کے ٹلنے کی دعا کرے۔ اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر جب عذاب ٹل گیا تو انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ فرعون نے تکبر سے کہا کہ میں پورے مصر کا بادشاہ ہوں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو ہر وقت فرشتوں کے گھیرے میں ہوتے اور سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوتے۔ فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی اور وہ سرکشی کی آخری حد کو پہنچ گئی۔ اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر کے نشان عبرت بنا۔ رکوع نمبر 6 اس کا عنوان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ 6 رکوع میں مشرکین مکہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کا رد کیا گیا ہے۔ مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے معبود فرشتے ہیں، جو عیسائیوں کے معبود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور کئی بشری کمزوریوں کے حامل تھے۔ ان کے ماننے والے تو یہ تصور کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا، سولی چڑھا دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور بڑے ہی پاکیزہ کردار کی بہترین مثال تھے۔ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ انہیں صلیب نہیں دی گئی بلکہ آسمان کی طرف اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا، اور وہ قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے، اور وہ بڑے ہی واضح معجزات لے کر آئے تھے، اور بنی اسرائیل کو اللہ کی خالص بندگی کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل میں سے کچھ نے ان کی دعوت پر ایمان لایا تھا، اور اکثریت جو تھی ان کی دعوت کی مخالفت پر اتر آئی تھی۔ روز قیامت مخالفت کرنے والوں کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس روز گرم جوش دوست بھی آپس میں جو جگری یار ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، البتہ متقی اس روز ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ رکوع نمبر 7 اس کا عنوان ہے کہ مشرکین مکہ کی محرومی، کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اپنے اعمال کی وجہ سے ابدی نعمتیں حاصل کریں گے۔ اس کے برعکس مجرم اپنے جرائم کی پاداش میں ہمیشہ ہمیش کے لیے آگ میں جلیں گے۔ ان پر سے عذاب ذرا سی دیر کے لیے بھی نہ ہٹایا جائے گا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر واقعی اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی بندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ ایک بات کو سمجھایا گیا ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہی معبود حقیقی ہے، ہر شے پر اسی کی بادشاہت قائم ہے۔ اس کی بارگاہ میں کسی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کر سکے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ مشرکین مکہ کی بد نصیبی اور محرومی یہ تھی کہ وہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو معاملہ رہا، بالآخر ان سے مایوس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے فریاد کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ان سے رخ پھیر لیجئے اور سلام کہہ کر ان سے جدائی اختیار کر لی۔ ایمان لانے کا جو ایمان نہیں لائے ہیں اس کا انجام عنقریب وہ دیکھ لیں گے، ان کو گویا پتہ چل جائے۔ سورۃ الدخان شروع ہوتی ہے۔ پوری سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کے شبہات کا بڑا ہی مؤثر انداز میں رد کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں 29 آیات، جس کا عنوان ہے کہ آخرت کی جواب دہی سے غفلت کا انجام بہت ہی بری صورت میں نکلنے والا ہے۔ لہذا پہلے رکوع میں بیان ہوا ہے کہ قرآن حکیم لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر ایک برکت والی رات میں نازل کیا گیا، اور وہ برکت والی رات انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں بھی طاق راتوں کے اندر ایک رات آئے گی، اور 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک گویا ٹھپا ہی لگا دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی واضح بات نہیں ملتی، لیکن کرا کے بس سمجھ یہ نہیں ہے کہ وہ 27ویں رات، اللہ کرے ہو، لیکن کوئی کسی کے پاس ایسی حتمی دلیل نہیں ہے کہ کوئی وہ اس کو پیش کر سکے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ 5 دن کی مزدوری، 5 راتوں کی مزدوری اور 1 رات کی مزدوری، ان میں بھی اگر ایک بندہ تلاش کرنے کی خاطر 5 راتیں مسلسل مشقت برداشت کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ اجر و ثواب کرے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ وہ بابرکت لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اس کے لیے شعوری طور پر ہم کوشش کریں۔ اس کے نزول کا مقصد جو تھا لوگوں کو آخرت کی جواب دہی سے خبردار کرنا تھا، یعنی قرآن مجید کا۔ مشرکین مکہ آخرت کی جواب دہی کی خبر کا مذاق اڑا رہے تھے۔
انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا۔ وہ فریاد کرنے لگے کہ ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے اگر عذاب کو دور کر دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی وعدہ خلافی ان سے پہلے آل فرعون بھی کر چکے تھے۔ ان قریب وعدہ خلافی کرنے والوں سے انتقام لیا جائے گا اور انہیں روز قیامت ایک بہت بڑے سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ رکوع نمبر 2 میں فرمایا کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ بڑے تکبر کے ساتھ دعویٰ کرتے تھے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ جواب دیا گیا کہ دنیا تو عمل کی جگہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اس وقت کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آ سکے اور نہ کہیں سے اسے کوئی مدد حاصل ہو سکے۔ کامیاب صرف وہی ہوگا کہ جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو۔ اور ایک اور لحاظ سے اگر ہم دیکھیں نا، ایک بندہ ہوتا ہے دنیا میں ایسا فیصلہ دیتا ہے کہ جناب اب جیسے افغانستان میں تباہ و بردباری جو کس طریقے سے بمباری کی گئی ہے وہاں پر، اسی طرح سے عراق کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ وہ آپ مختلف اور ملکوں کے حال دیکھیں، ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ زندگی جو ہے نا ان کی متاثر ہو جاتی ہے، یا جان کی بازی ہار جاتے ہیں، یا اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں، یا کسی کا کوئی اعضاء جو ہے نا وہ سلامت نہیں رہتے۔ اب اگر بدلے میں ایسے بندے کو کچھ سزا بھی دے تو کیا ہے؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کو 100 مرتبہ جو ہے کو پھانسی پہ لٹکایا جائے تو کیا فائدہ؟ ایک مرتبہ اس کی جان چلی جائے گی بس۔ اللہ کے ہاں جا کر پورا پورا بدلہ اس طرح دیا جائے گا کہ موت تو آنی نہیں، مسلسل عذاب کا مزہ چکے۔ رکوع نمبر 3 میں ہے کہ آخرت میں برا اور اچھا انجام جو ہے وہ نکلنے والا ہے اعمال کے حساب سے۔ لہٰذا تیسرے رکوع میں اللہ کے نافرمانوں کو جہنم میں ملنے والے شدید عذاب کی تفصیل ہے اور فرما برداروں کو جنت میں حاصل ہونے والی عظیم نعمتوں کا تذکرہ۔ یہ ہمیشہ سے قرآن مجید میں اس طرح سے توازن رہا ہے کہ جہاں پر جنت کا تذکرہ آئے گا تو ساتھ ہی جہنم کا تذکرہ بھی۔ جہنمیوں کے کوئی کیفر کردار تک پہنچنے کی بات ہوگی تو جنتیوں کے ان کے اچھے عمل پر ان کا بدلہ اچھی صورت میں ملنے کا کہا گیا، تاکہ نہ کوئی صرف جہنم کے تذکرے سن سن کے کوئی مایوس نہ ہو جائے اور نہ محض کوئی جنت کے تذکرے سن سن کے کہیں کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ بالکل توازن کے ساتھ جو ہے نا۔ اسی طرح سے ایمان کس کیفیت کا نام ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے نا وہ بہت ہی قابل غور ہے کہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو تو پکڑ لیا ہے، ایک بندے کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا تو میں کہوں گا وہ خوش قسمت میں ہوں۔ لیکن مجھے اللہ سے ڈر اتنا لگتا ہے، اللہ کا خوف اتنا ہے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ اللہ نے ساروں کو تو بخش دیا جنت میں داخلہ ان کا یقینی، ایک بندے کو اللہ نے پکڑ لیا تو میں اللہ سے یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میں خود نہ ہوں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے اور آخرت کی صحیح معنوں میں تیاری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک زبان سے اس قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا۔ گویا کتاب قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تو اس کے سب سے پہلے استاد کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نہیں سمجھ رہے وہ بد نصیب آخرت میں برے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ شروع ہوتی ہے، پوری کی پوری صورت میں کافروں پر اتمام حجت کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں 11 آیات ہیں جس کا عنوان ہے کہ آیات الہی سے غفلت کا برا انجام نکلنے والا ہے۔ پہلے رکوع میں آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنیہ پر غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ یہ تینوں طرح کی آیات ہیں کہ جس کا نتیجہ لازمی طور پر معرفت خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ ایسے بد نصیبوں کے لیے شدید وعید کا بیان ہے جو اللہ کی آیات سننے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو سمجھنے کے بعد ان پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا دردناک اور ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہ آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے۔ رکوع نمبر 2 میں تسخیر کائنات کی بشارت سنائی گئی ہے کہ بیان ہوا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی ہر شے کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ یہی بشارت ہے جو جدید سائنسی ترقی کی بنیاد بن گئی۔ مسلمانوں نے غور و فکر کر کے کئی مظاہر قدرت کو دریافت کیا، تسخیر کیا اور پھر ایجادات کے ذریعے سے ان سے فوائد حاصل کیے۔ البتہ رفتہ رفتہ ہم نے تحقیق و جستجو کی، یہ نعمت اہل مغرب کو جو ہے نا وہ ان کی طرف منتقل ہو گئی اور خود مسلمان اس سے غافل ہو گئے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم پر صبر کی تلقین بھی کی گئی۔ عنقریب روز جزا آنے والا ہے جس میں ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔
اللہ نے ماضی میں بنی اسرائیل کو چن لیا تھا، انہیں عادلانہ شریعت دی اور کئی نعمتوں سے نوازا۔ انہوں نے باہم ضد کی وجہ سے اختلاف کر کے تفرقہ پیدا کیا اور رسوا ہوئے۔ اب مسلمانوں کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری خیر اسی میں ہے کہ شریعت پر عمل کریں، اسے نافذ کرنے کی کوشش کریں اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ ہر انسان کو معاف فرما دے گا۔ نہیں، کامیاب تو وہ ہوگا جو شریعت پر عمل کرے گا، جو ایسا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سزا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رکوع نمبر 3 ہے، اس کے اندر نفس کی غلامی بھی شرک ہے۔ اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ واضح کیا گیا کہ یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ ان کا معبود اللہ نہیں بلکہ ان کا نفس۔ بعض بدنصیب علم رکھنے کے باوجود نفس پرستی کرتے ہیں۔ اس سے مراد علماء سو بھی ہیں اور وہ سائنسدان بھی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مظاہر قدرت کی تاثیر تو دیکھی، لیکن وہ بدنصیب اپنے خالق کی معرفت سے معروم ہیں۔ بعض لوگ جو گمراہ ہیں سرے سے ہی اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ زندگی صرف دنیا کی ہے، ہم خود ہی پیدا ہوئے ہیں اور اب خود ہی مر جائیں گے۔ واضح کیا گیا ہے تمہیں اللہ نے زندہ کیا ہے اور زندہ رکھا ہوا ہے، اور وہ تمہیں موت دے گا اور موت کے بعد دوبارہ پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ تم مانو یا نہ مانو، حقیقت یہی ہے۔ رکوع نمبر 4 جو کہ اس پارے میں شامل ہے، گمراہ کن تصورات دینے والے برباد ہو۔ آخری رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، وہ لوگوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت قائم فرمائے گا۔ جھوٹے تصورات دینے والے اس روز خسارے میں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر ایمان لائے اور ان کے مطابق عمل کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے برعکس جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ جب مجرمین جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا کہ ہم نے تو تمہیں اسی طرح سے نظر انداز کر دیا ہے جیسے تم نے دنیا میں روز قیامت کے حساب کتاب کو بلا رکھا تھا۔ ظالموں کا یہ انجام مظلوموں کے لیے باعث تسکین ہوگا۔ اسی لیے آخرت جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ کے لیے شکر اور بڑائی کا مضمون وارد ہوا ہے، اور اللہ کا شکر کہ جس کی بڑائی جاری و ساری ہے اور وہ مظلوموں کی خود اپنے طور پر دادرسی کرنے والا ہے۔ ظالموں کو ان کے ظلم کی قرار واقعی سزا دے کر اس نے مظلوموں کے سینوں کو کیا خوب ہی ٹھنڈک اور فرت بخشی ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، لہٰذا یہ ہمیں قرآن مجید کا عمومی طور پر یہی جو ہے وہ مزاج ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت والوں اور جنتوں کا تذکرہ فرمایا اور جہنمیوں اور ان کے برے عمل کا اور انجام کا تذکرہ فرمایا، تو یہ بڑی توازن کے ساتھ بات سامنے رکھی کہ کہیں محض جہنم کے تذکرے سن کر انسان کے اوپر کوئی مایوسی طاری نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جائے، اور کہیں صرف جنت کے تذکرے سن کے تو انسان کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی کو توازن کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ زندگی کے ہر عمل کو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔